حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی اور عن قریب آخر میں اسی حال میں آ جائے گا۔ فطوبیٰ للغرباء، غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ابتدا میں اکثریت غریب لوگوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو خود بھی مالی لحاظ سے کمزور تھے اور اکثر ایمان لانے والے مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ بعض مالدار بھی ایمان لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تاجر تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے، لیکن اکثر وہ تھے کہ جو مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں پھر ایسا ہوگا کہ دین پر چلنے والے اکثر مالی لحاظ سے کمزور ہوں گے، لیکن آخرت میں فطوبیٰ للغرباء، فرمایا غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ اس لیے کہ دنیا تو جیسی کیسی گزر جانی ہے گزر جائے گی، لیکن جو ایمان لائے اور اسی طرح دین پر عمل کیا تو اگلے جہاں ان کے لیے کامیابی ہے۔ مسلمانوں کا اعتبار کیا جائے تو کفار مسلمانوں کے لحاظ سے مال کے اعتبار سے بہت آگے ہیں۔ اکثر کفار کی حالت اچھی ہے بنسبت اسلامی ممالک کے مسلمانوں کے، اور مسلمانوں میں عمل کا اعتبار کیا جائے تو عمل کے اعتبار میں بھی غریب لوگ آگے ہیں۔ نماز پڑھنے میں دیکھا جائے، عالم بننے میں، مدارس میں حافظ بننے میں، مساجد اور مدارس کا نظام چلانے میں اگر اکثریت کو دیکھا جائے تو اکثریت غرباء کی ہے۔ اللہ نوازتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ابتداءً پڑھنے والے، دین کا کام کرنے والے وہ کمزور حالات والے ہوتے ہیں۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی جب بعضوں سے دین کا کام لیتا ہے، دین کے کام کی وجہ سے مالی حالات اللہ بہتر کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی حالات اللہ نے مکہ ہی سے بہتر فرما دیے۔ صحابہ کے حالات بہتر ہوئے، جن صحابہ کو ایک ایک چادر نصیب تھی وہی صحابہ لاکھ لاکھ درہم کھڑے ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے گئے تو اولاد پریشان تھی، اس لیے کہ وہ 22 لاکھ درہم کے مقروض تھے۔ لوگ امانتیں رکھتے تھے اور وہ امانت غرباء میں خرچ کر دیتے تھے کہ جب مانگے گا دے دوں گا۔ اب اولاد لوگ پوچھتے تھے کہ یار اتنا پیسہ یہ کہاں سے دیں گے۔ اولاد بھی پریشان تھی جب دنیا سے گئے۔ ایک بندے نے پوچھا، بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، بیٹے سے پوچھا کہ میری مدد کی ضرورت ہو تو بتانا۔ صحابہ کی عادت تھی، مسلمانوں کی عادت تھی، اگر کوئی مجبور ہوتا، مقروض ہوتا تو اس کا خیال کرتے تھے۔ تو والد کتنا مقروض؟ تو انہوں نے 1 لاکھ درہم کہا، تو انہوں نے 1 لاکھ درہم بھی بہت زیادہ سمجھا۔ 500 درہم اس وقت 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو درہم کے حساب سے 1 لاکھ آج کل کروڑوں میں جاتا ہے۔ اولاد نے پھر آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ چلو والد کی جائیداد کو بیچتے ہیں۔ مدینہ میں جہاد کی وجہ سے مختلف جائیدادیں حصہ ملا تھا، مختلف علاقوں میں ملا، تو صرف مدینہ کی زمین کو جب بیچا تو سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ باقی جائیداد کو جب بیچا، حج کے موقع پر 4 سال اعلان کرتے رہے کہ جن جن کا حق دینا ہے وہ لے لے۔ جو جتنے کہتا تھا اولاد ثبوت بھی نہیں مانگتی تھی، ان کو دے دیتی تھی۔ سب کا قرضہ ادا کرنے کے بعد 5 کروڑ درہم ان کو بچا۔ اتنی زیادہ، 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو 12 لاکھ درہم، 8واں حصہ بیویوں کو ملتا ہے، 8واں حصہ بنا 48 لاکھ درہم۔ 22 لاکھ درہم کے مقروض تھے، صرف بیویوں کو جو حصہ ملا سارا قرضہ ادا کرنے کے بعد 48 لاکھ درہم 8واں حصہ بیویوں کا تھا۔ پھر وہ 4 بیویوں پہ تقسیم کیا، فی بیوی کو 12 لاکھ درہم آئے، اور باقیوں کو پھر باقی اولاد میں حصہ تقسیم ہوا۔ اتنا زیادہ مال،
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. بعضوں کو ابتداءً غریب رکھتا ہے، پھر اللہ دین کی وجہ سے مالی حالات بہتر کر دیتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہمیشہ کا فائدہ. تو فرمایا اسلام کی ابتدا جس طرح غریبوں سے ہوئی، اسی طرح آخری زمانے میں بھی اکثر عمل کرنے والے غریب ہوں گے. اور پھر فرمایا خوشخبری بھی غریبوں کے لیے ہے، اس لیے کہ جب دین پر چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. دنیا میں ایک بندہ مالدار زندگی گزارتا ہے، ایک بندہ غربت کے ساتھ گزارتا ہے، تو اگلے جہاں غریب بندہ مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. جو کھا لیا، جو پی لیا، جو استعمال کر لیا حلال کا، اس کا حساب نہیں ہونا. یہ صراحتاً حدیث میں موجود ہے. اب غریب بندہ تھا، جمع تو ہے نہیں، حلال کھایا، حلال پیا، حلال استعمال کیا، تو اس کا حساب ہی نہیں ہے. وہ تو سیدھا حکم ہوگا جا جنت میں. اور جو مالدار ہے وہ تو کروڑوں کا مالک تھا، وہ تو جو جمع ہے اس کا حساب دے گا، پھر جان چھوٹے گی. تو اس وجہ سے غرباء 500 سال پہلے حدیث میں موجود ہے مالدار لوگوں سے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر، آخرت کی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.